السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے ہماری دو بھائی اور جادوئی چکی کی۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر تھا جبکہ چھوٹا بھائی انتہائی غریب تھا، جس کے گھر میں کئی دن تک چولہے تک نہ جلتے تھے۔ ایک دن جب اس کے گھر کا سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ مدد کے لیے اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا اور بولا، میرے بیوی اور بچے بھوکے ہیں، تم پلیز میری تھوڑی سی مدد کر دو تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ لیکن بڑے بھائی نے اسے دھتکار دیا اور کہا، میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں، جاؤ محنت کر کے کماؤ۔ یہ سن کر چھوٹا بھائی بہت نراش ہو گیا اور وہ روتا ہوا راستے میں جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک بوڑھا دکھائی دیا جس کے پاس لکڑیوں کا کچھ گٹھر تھا۔ اس نے چھوٹے بھائی کو دیکھا اور پوچھا، ارے تم کیوں رو رہے ہو؟ چھوٹے بھائی نے سارا قصہ بڑے بھائی کا سنا دیا اور اس نے کہا، اس طرح سے میرے بڑے بھائی نے میری مدد نہیں کی۔ بوڑھے نے کہا، تم فکر مت کرو، یہ لکڑیوں کا گٹھر تم میرے گھر لے چلو، اس کے بدلے میں تمہیں جو دوں گا اس سے تم مالدار ہو جاؤ گے۔ چھوٹا بھائی لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کر بوڑھے کے گھر چلا گیا۔ وہاں بوڑھے نے اسے ایک جادوئی پنیر کا ٹکڑا دیا اور کہا، تم جنگل کی طرف چلے جانا، وہاں پر ایک گفا بنی ہوئی ہے، تم غور سے دیکھو گے تو اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ جب تم اس کے اندر جاؤ گے تو وہاں 3 بونے رہتے ہیں۔ جب وہ یہ جادوئی پنیر دیکھیں گے تو ہر حال میں تم سے یہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تم اس کے بدلے میں ان سے مال و دھن مت مانگنا، بلکہ انہیں کہنا کہ مجھے اپنی پتھر کی چکی دے دو۔ اس کے بعد چھوٹا بھائی فوراً جنگل کی طرف گیا اور وہ اسی گفا میں پہنچ گیا جہاں پر 3 بونے بیٹھے تھے۔ بونوں نے جب چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں جادوئی پنیر دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹے بھائی سے کہا، تم یہ ہمیں دے دو، اس کے بدلے میں جو چاہے لے لو۔ چھوٹے بھائی نے کہا، مجھے مال و دھن نہیں چاہیے، بلکہ تم مجھے اپنی پتھر کی چکی دے دو۔ جب وہ وہاں سے پتھر کی چکی لے جانے لگا تو ایک بونا بولا، یہ کوئی معمولی چکی نہیں ہے، اس کو گھمانے پر تم جو وش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی، اور لال کپڑا جب ڈالو گے تو وہ چکی چلنا بند ہو جائے گی۔ چھوٹا بھائی فوراً سے چکی لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ بیوی بچے گھر میں بھوکے تھے۔ بیوی نے کہا، تم یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ چھوٹے بھائی نے کہا، صبر رکھو، تم یہاں چادر بچھاؤ۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی نے چکی کو بیچ میں رکھ دیا اور کہا، چکی چکی دال نکال۔ اس طرح سے بہت ساری دالیں نکلنا شروع ہو گئی۔ لال کپڑا ڈالنے پر چکی رک گئی۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی نے دالیں، گھی، شہد، مکھن اور طرح کی اور چیزیں نکالی۔ رات میں انہوں نے دال چاول بنا کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرا اور دوسرے دن بچی ہوئی چیزوں کو چھوٹا بھائی بازار میں بیچ کر بہت سارے پیسے کما لایا۔ اس طرح سے کچھ ہی دنوں میں وہ بہت زیادہ امیر بن گیا۔ بڑے بھائی کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیسے امیر بن گیا۔ ایک رات وہ یہ راز جاننے کے لیے چھوٹے بھائی کے گھر میں چھپ گیا، اور اس طرح سے رات میں جیسے ہی بھائی ساری چیزیں چکی سے نکال رہا تھا تو سارا بھید بڑے بھائی کے آگے کھل گیا، اور اس نے سوچا، اچھا تو اس طرح سے یہ امیر ہوا ہے۔ رات میں جب سب سو گئے تو بڑا بھائی چکی اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا، اور اس نے سوچا کہ یہ چکی اب میں استعمال کروں گا اور اس سے طرح کی چیزیں نکال کر امیر بن جاؤں گا۔ وہ فوراً سے گھر پہنچ کر اپنی بیوی بچوں کو لے کر سمندر کی طرف گیا اور بیوی بچوں کو کشتی میں بٹھا کر سمندر سے دوسرے شہر لے جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں بیوی نے پوچھا، تم یہ کیا گھر بار چھوڑ کر ایک چکی اٹھا لائے ہو؟ بڑے بھائی نے بتایا، یہ کوئی معمولی چکی نہیں، بلکہ اس کو گھمانے پر جو بھی چیز مانگو گے وہ پوری ہوگی۔ اس نے پھر کہا، چکی چکی نمک نکال۔ تو چکی میں سے نمک نکلنا شروع ہو گیا۔ بڑے بھائی کو اس کو بند کرنے کا اپائے نہیں معلوم تھا۔ اس طرح سے وہ نمک نکلتا گیا اور کشتی میں نمک بھرتا گیا۔ اس طرح سے ان کی کشتی ڈوب گئی۔ اس لیے آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چکی آج بھی سمندر میں گھوم رہی ہے، اس وجہ سے تو سمندر کا پانی کھارا ہے۔ بچوں، امید کرتے ہوں آپ کو میری کہانی آج پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔